پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا پاکستانی ایویشن انڈسٹری کا ایک روشن باب بن چکا ہے۔ اگرچہ اس ادارے کا قیام مشرقی پاکستان کے سانحے کے نتیجے میں ہوا، کیونکہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ پاکستانی افواج کا زیادہ تر انحصار امریکی ہتھیاروں پر ہے اور ہتھیاروں کی مناسب دیکھ بھال اور تیاری کے انتظامات سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ 1972 میں اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کے زیر استعمال F-86 سیبر اور F-104 اسٹار فائٹر کو آپریشن رکھنا پاک فضائیہ کے لیے بہت بڑا امتحان اور مارکہ بن چکا تھا، کیونکہ امریکی امداد کی بندش کی وجہ سے ان طیاروں کو فاضل پرزہ جات اور اوور ہالنگ کیے بہت سارے مصائب درپیش تھے۔ پاکستان نے 1971 کی جنگ میں ایران کے ذریعے کینیڈا سے پرانے F-86 سیبر طیارے حاصل کیے تاکہ فاضل پرزہ جات کی سہولتوں کو جاری رکھا جا سکے۔ سہولتوں کے فقدان کے باوجود پاک فضائیہ نے F-86 سیبر اور F-104 اسٹار فائٹر کو 1971 کی جنگ میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اس وقت پاک فضائیہ کے پاس چین کے F-6 اور فرانس کے میراج طیارے بھی موجود تھے۔ جنگ کے بعد پاک فضائیہ کا انحصار F-6 اور میراج طیاروں پر ہو گیا۔ ان طیاروں نے جنگ میں بہت کامیابی حاصل کی تھی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ F-6 اور میراج کی مزید خریداری بھی کی جائے گی اور ان کی دیکھ بھال اور اوور ہارلنگ کی سہولتوں کو پاکستان میں بھی بنایا جائے گا تاکہ تیزی سے گراؤنڈ ہوتے ہوئے F-86 سیبر اور F-104 اسٹار فائٹرز کے طیاروں کا متبادل تلاش کیا جا سکے۔ ان کی دیکھ بھال اور اوور ہالنگ کی سہولتیں بھی میسر ہوں اور اس سلسلے میں محتاجی کم سے کم ہو۔ F-6 ری بلڈ فیکٹری اور بعد میں میراج ری بلڈ فیکٹری کا آغاز کیا گیا۔ یہ پاکستان کی طیارہ سازی کی جانب پہلی کوشش تھی۔ 1973 میں ان طیاروں کی تیاری کا آغاز ہوا اور 1980 میں پاکستان میں اس سلسلے میں بہت خاطرخواہ کامیابی حاصل ہوئی اور پاکستان اس قابل ہو گیا کہ ان طیاروں کو نہ صرف مینوفیکچر کر سکے بلکہ اوور ہالنگ بھی آسانی سے کر سکے۔ دسمبر 1965 میں پاک فضائیہ کو F-6 طیاروں کی فراہمی کی گئی تھی۔ F-6 طیارے 253 کی تعداد میں خریدے گئے تھے اور ان طیاروں کے لیے سہولتوں کا فائدہ یہ ہوا کہ پاک فضائیہ اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے طیاروں میں تقریباً 140 تبدیلیاں کی اور اس سے اس طیارے کی صلاحیت بہت بہتر ہوگی۔ یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا۔ 1983 میں جب پاک فضائیہ نے چین سے Q-5 طیارے خریدے تو ان طیاروں میں بھی تبدیلیوں اور بہتریوں کا سلسلہ جاری رہا اور یہ سارا کام کامرا میں ہی ہوتا رہا۔ یہ فیسلٹی ایک شاندار فیسلٹی بنتی جا رہی تھی۔ ان طیاروں میں جدید یورپی رڈار، ایویونکس اور دیگر نظامات ملکی طور پر ہی لگائے گئے، جس سے نہ صرف کثیر زر مبادلہ بچا بلکہ ان طیاروں کی صلاحیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ یہ بہترین تبدیلیاں وقت کے ساتھ ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ سن 2000 میں ان طیاروں میں مزید جدید آلات لگائے گئے اور یہ 2011 تک پاکستان کے زیر استعمال رہے اور اس وقت تک پاکستان میں کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس نے اس سلسلے میں تمام سہولتیں فراہم کی۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی جانب تبدیلیوں میں پاک فضائیہ کو بہت فائدے دیے۔ پاکستان کو 1989 میں پھر ایک بار امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان کے پاس متبادل بہرحال میسر تھا۔ 1988 میں پاک فضائیہ نے F-7 طیارے چین سے حاصل کیے تھے۔ ایسے 120 طیارے 1988 سے 1991 کے دوران پاکستان کو فراہم کیے گئے۔ یہ تمام طیارے F-7P کہلاتے تھے، جن کی اپ گریڈیشن میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا خصوصی کردار رہا ہے۔ اس لیے ان طیاروں کے تمام اندرونی لیئر کو تیار کرنے میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور پاکستان ایئر فورس نے بہت ہی اچھے طریقے سے کام کیا۔ جدید جو یورپی آلات لگائے گئے اور ساری نئے سسٹم کا سہرا پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور پاک فضائیہ کو جاتا ہے۔ کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں جدید اٹالین رڈار اس وقت بننے شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایویونکس اور دیگر تمام چیزیں پاکستان میں ہی نصب کی گئیں اور ان کو اپ گریڈ کرنے میں اتنی زبردست کامیابی حاصل ہوئی کہ F-7P، F-7VG اور F-7MG میں تبدیلیوں اور بہتریوں کے نتیجے میں ایک ایسا طیارہ سامنے آیا جس کو خود چین نے بھی پاکستان کی طرز پر جدید بنایا اور کئی ممالک کو اسی طرز پر جدید بنا کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ نے فرانس سے میراج طیارے 1968 میں خریدے تھے۔ ان طیاروں کی کارکردگی بھی بہت بہتر تھی، اس لیے جنگ کے فوری بعد 1973 میں میراج 5 طیارے بھی فضائیہ کا حصہ بن گئے اور اس کی فیسلٹی کامرا میں دیکھ بھال اور اوور ہالنگ کے لیے شروع کر دی گئی۔ یہ طیارے اس وقت کے بہت کامیاب اور جدید لڑاکا طیارے مانے جاتے تھے۔
اس لیے ان تیاروں پر عبور حاصل کرنا کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا، جس میں انہوں نے بہت اچھی طرح کامیابی حاصل کی۔ ان تیاروں کی جو مینوفیکچرنگ اور اوور ہالنگ پاکستان میں کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس تو کر رہا تھا، لیکن ان تیاروں میں بہتری اور تبدیلی کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا اور ان میں اپ گریڈیشن بھی پروگرام کے تحت لائی گئی۔ یہ بنیادی طور پر F-16 کی عدم فراہمی کے باعث اپ گریڈ کروائے گئے تھے اور اس لیے اس میں اپ گریڈیشن بہت اہمیت رکھتی تھی۔ نئی حالت میں آسٹریلیا کے پاس سٹور میں بند معراج طیارے پڑے ہوئے تھے۔ پاکستان نے آسٹریلیا سے ان طیاروں کو خریدا اور ان کو فضائیہ کا حصہ بنایا۔ اس لیے یہ طیارے پاکستان کو فروخت کیے گئے اور اپ گریڈ کروائے گئے اور ان میں بہتری کا پروگرام بنایا گیا اور پاکستان نے اس طیاروں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ فرانس نے بھی پاکستان کو طیارے فراہم کیے اور پاکستان کے پاس معراج 3 اور معراج 5 کی ایک بہت بڑی انوینٹری حاصل ہو گئی۔ اس انوینٹری کو جدید ترین بنانا بہت ضروری تھا۔ اٹالین اور سویڈش فرانسیسی رڈار اور تقریباً سبھی نظامات جو ہیں وہ اپ گریڈ کیے گئے۔ یہ تمام نظامات پاکستان میں ہی اپ گریڈ کیے گئے اور پاکستان کی لے آؤٹ کے مطابق ان کو بہتر بنایا گیا۔ یہ کامیابی اس قدر تھی کہ 1999 میں بھارتی دباؤ کی وجہ سے فرانس نے ان طیاروں کی فراہمی اور اپ گریڈنگ کا تمام سلسلہ روک دیا۔ بھارت کو یہ پتا تھا کہ پاکستان نے ان کو کس طرح اپ گریڈ کیا ہے اور کس لیول پر ان طیاروں کو لے گیا ہے، اس لیے انہوں نے اس پر دباؤ کیا اور فرانس نے تمام تر جو آلات کی فراہمی تھی وہ روک لی۔ لیکن اب پاکستان اس قابل تھا کہ وہ کامرا میں ان طیاروں کے لیے شاندار سہولتیں فراہم کر سکے۔ پاکستان نے ان کو اپ ڈیٹ بھی رکھا، جدید بھی بنایا اور آج یہ طیارے اس قدر کامیاب ہیں کہ ان کو انڈیا کے معراج 2000 طیاروں کے برابر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے لیبنان، اسپین، اردن اور مصر سے بھی پرانے طیارے خرید کر ان کو نہ صرف جدید بنایا بلکہ جو طیارے کام نہیں آ سکتے تھے ان کے جو اسپیئر پارٹس تھے ان کو بھی استعمال کیا گیا اور ابھی تک یہ طیارے استعمال ہو رہے ہیں اور 2030 تک یہ طیارے اچھی طرح آپریشنل رہیں گے۔ پاک فضائیہ، پاکستان آرمی اور ایئر اسکاؤٹس 1970 سے بنیادی تربیتی طیارہ صاف سفاری استعمال کر رہے تھے۔ یہ طیارہ پاکستان میں بہت کامیابی سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ شروع میں اس کو لائسنس کے تحت پاکستان میں بنانے کا آغاز کیا گیا، لیکن یہ تجربہ بہت کامیاب رہا، اس لیے پاکستان نے اس کو اپنی طرز پر اپنی ضرورت کے تحت ماڈیفائی اور اپ گریڈ کر کر بنایا۔ یہ پاکستانی شکل کا ایک نیا طیارہ بن گیا جسے مشاق، سپر مشاق کا نام دیا گیا۔ یہ طیارہ دنیا کے کئی ممالک کے زیر استعمال ہے، جس میں ترکی، سعودی عربیہ، قطر، پاکستان، نائجیریا شامل ہیں۔ حال ہی میں کامرا میں ان طیاروں میں حملہ آور ہونے کا کام جو چیزیں ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں اور ان ضروری نظامات کو بہت جدید لیول پر بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ براق میزائل اور ٹینک شکل میزائل فائر کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ تجربہ بہت کامیاب رہا ہے اور پاکستان نے حال ہی میں ترکی کو ایسے 47 طیارے فراہم کیے گئے ہیں۔ ایسے 468 طیارے پاکستان ابھی تک بنا چکا ہے۔ کراؤکرم 8 کا پروجیکٹ کامرا کی کامیابی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ کامرا نے جلد ہی جدید جیٹ طیارہ بنانے کا آغاز کر دیا، جو یہ طیارہ بہت ہی جدید لیول پر بنایا گیا اور پاک چین دوستی کا اور تعاون کا ایک شاہکار بن کر سامنے آیا۔ ایسے 600 سے زائد طیارے ابھی تک بنائے جا چکے ہیں، جن کو 15 سے زائد ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں ان طیاروں کو اب بہت بہترین طریقے سے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ایسے 175 طیارے بنائے گئے تھے اور حال ہی میں پاکستان نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ ان طیاروں میں جدید ترین فائر کنٹرول سسٹم، رڈار اور دیگر بہت سارے نظامات لگائے ہیں، جس کی وجہ سے یہ طیارہ بہت ہی شاندار ترقی کر گیا ہے اور ان کو 3 دوست ممالک نے خریدنے کا اظہار کیا ہے، جن میں سے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک ملک کو 24 طیارے فراہم بھی کر دیے گئے ہیں، جو اس کی سیکنڈ ڈیفنس لائن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی امداد کی بندش نے پاک فضائیہ کے لیے ہمیشہ ہی مشکلات پیدا کی ہیں۔ پاک فضائیہ کے پاس F-16 طیارے تھے جو بہت ہائی ٹیک طیارے تھے۔ ان طیاروں کو اپ گریڈ کرنا اور آپریشن رکھنا اور امداد کی بندش کے دنوں میں اس کو چلانا بہت ہی ایک بڑا امتحان تھا، جس میں پاک فضائیہ اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا بہت ہی اچھی طرح کامیاب ہوئے۔
پاکستان کے پاس اس سارے عرصے کے دوران C-130 اور P-3 اورین طیارے بھی تھے، اور یہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کا بہت بڑا مارکہ ہے کہ انہوں نے ان طیاروں کو بھی بہت اچھی طرح آپریشنل رکھا۔ اس سلسلے میں چند دوست ممالک نے بھی بہت پاکستان کی مدد کی، جس میں ترکی کا نام خاص طور پر لیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف کامرا میں جو میسر سہولتیں تھیں وہ بھی کسی نعمت سے کم نہ تھی، اور اسی نے اس نازک وقت میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ کامرا میں ایویونکس اور رڈار سے متعلق جو کمپنی ہے وہ بنائی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد شروع میں تو یہ تھا کہ یہ زمینی رڈار بنائے گی اور پاک فضائیہ کے لیے زمینی رڈاروں کو مینوفیکچر بھی کرے گی، لیکن بعد میں اس کی کامیابی کی وجہ سے اس کو ہائی ٹیک سطح پر جو ہے وہ پھیلایا گیا، اور اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ بہترین ہائی ٹیک آلات، رڈار، ایویونکس سبھی ملکی طور پر تیار ہو رہے ہیں، اور سارا کچھ اٹالین کمپنی کے لائسنس کے تحت ہو رہا ہے۔ اس میں بنائے جانے والے آلات جو ہیں وہ F-7 میراج، کراکورومیٹ اور JF-17 میں لگائے جا چکے ہیں، جو بڑی کامیابی سے کام کر رہے ہیں، اور ان میں جدت اور سہولت دن بدن لائی جا رہی ہے، اور یہ ادارہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست ایکسپورٹ بھی لا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کے لیے امریکی امداد کی بندش مسئلہ رہی، لیکن کامیابی کی وجہ بھی بنی۔ پاک فضائیہ کے جدید طیاروں کی اشد ضرورت کو امریکی طیاروں سے پورا کیا جاتا تھا۔ 1989 میں جب ان پر پابندیاں لگیں تو پاکستان اور چین نے مل کر جو طیارہ بنانے کا اظہار کیا تھا وہ پہلے تو گرو مین کے تھرو ہو رہا تھا، جو ایک امریکی کمپنی تھی۔ گرو مین سارے کام چھوڑ کر چلی گئی تو پاکستان اور چین نے مل کر ایک نئے طیارے کی شروعات کی۔ سپر 7 کا پروگرام شروع کیا گیا۔ چین نے اس پروگرام کو 1991 میں شروع کیا تھا، لیکن پاکستان نے اس میں 1995 میں شمولیت اختیار کی، اور جو ہی پاکستان نے میں شمولیت اختیار کی اس میں سارے سسٹم میں نئی جان پڑ گئی، اور یہ ایک نیا طیارہ بن کر سامنے آ گیا۔ بہت ہی قلیل عرصے میں 2003 میں یہ طیارہ بن کر سامنے بھی آ چکا تھا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے جو انجینئرز اور پائلٹس نے مل کر ایک بہترین ماڈل اور ایک بہترین ڈیزائن کی تیاری میں بھرپور شرکت کی، اور آج یہ طیارہ دنیا کے بہترین طیاروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس طیارے کی تیاری 2007 میں شروع ہو گئی تھی، اور پاکستان میں ایروناٹیکل کمپلیکس نے آہستہ آہستہ اس کی تیاری میں اضافہ کر دیا۔ 2008 میں ان طیاروں کی تیاری کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ 2015 میں تک یہ ایسے 66 طیارے تیار کر لیے گئے تھے۔ اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان میں اپ گریڈنگ کی سلسلہ بھی جاری رہا، اور بلاک 1، بلاک 2 اور اب بلاک 3 کی تیاری جو ہے وہ پاکستان میں شروع کر دی گئی ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے نائجیریا اور میانمار کو بھی یہ طیارے فروخت کیے ہیں۔ JF-17 تھنڈر کی تربیتی ساخت کو بھی ملکی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ نہ صرف تربیتی طیارہ ہے بلکہ ایک خصوصی حملہ آور طیارہ بھی ہے، جو خصوصاً نیوی کے لیے بہت ہی شاندار خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ پروجیکٹ عزم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا طیارہ ہے جو کہ پاکستان کی آئندہ کی سہولتوں اور کامیابیوں کے لیے بنیاد بنائے گا، لیکن در حقیقت پروجیکٹ عزم ایک بہت بڑا اور شاندار منصوبہ ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے تحت اس جو کامرا ہے اس میں ایک ایسا بہترین شہر بسایا جا رہا ہے جس میں ایسی سہولتیں فراہم ہوں گی جن میں ڈرونز، ایویونکس، ڈیزائن بیورو، ہتھیاروں کی ڈیزائننگ، تیاری، انجینئرنگ کی سہولتیں، تربیت، تعلیم اور ڈپلوماز اور ڈگریز عالمی معیار پر دی جائیں گی، جو ایک ایسی ورک فورس کو تیار کر دے گی جو نہ صرف پاکستان کے کام آئے گی بلکہ پوری دنیا، خصوصاً مسلم دنیا کے لیے بہت کامیابی کا سبب ہوگی۔ دوست ممالک اس سے پاکستان میں آ کر بہت زبردست فائدہ اٹھا سکیں گے، اور یہ ایویشن سٹی پاکستان کے لیے شاندار ایکسپورٹ اور ترقی اور تعاون کا سبب بنے گا، جو مستقبل میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے دنیا میں اعلیٰ ترین جابز کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ پاکستان اس وقت ترکی، سویڈن، فرانس، اٹلی، چین کے ساتھ مل کر یہاں پر کئی نظامات تیار کر رہا ہے۔ ترکی کی کمپنیاں اب خاص طور پر پاکستان میں اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر کام کر رہی ہیں، اور جلد ہی پاکستان میں ترکی کے تعاون سے ہیلی کاپٹر کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی۔
ڈرونز کی تیاری آلریڈی ہی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی شاندار ایویشن مارکیٹ بننے جا رہی ہے جس کا